والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطاہرین الطیبین واصحابہ الہادیین المہدیین۔ قال اللہ تعالی فی الکتاب المبین ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک ھو الفوز العظیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق ارض و سماوات بھی ہے، مالک کائنات بھی اور خالق شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رکاب امم، فخر آدم و بنی آدم، سید انس و جاں، سیاہ لامکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، نیر تاباں، سرور لالا رخاں، شہنشاہ حسینہ، ماہ خوباں، تتمہ دوراں، ندیم کوربختاں، مونس دل فگاراں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، نیر بطحا، رازدار ما اوحا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرح، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار دربار گہربار میں بصد عجز و نیاز ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، میرے نہایت واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، بالاختصاص عزت مآب جناب محترم المقام حافظ عزیز الرحمن صاحب زید مجدہ، اور شیر اہل سنت برادر مکرم حضرت علامہ مولانا محمد فیضان قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، منتظمین درس قرآن، سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس قرآن کے لیے پارہ نمبر 11 میں سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس کے ضمن و ذیل میں آج کا موضوع ہے جہاد اور دہشت گردی میں فرق۔ پچھلے دنوں سیالکوٹ کے اندر ایک سری لنکن مینیجر کے بہیمانہ قتل کے تناظر میں جو کچھ لوگوں نے انتہائی شرمناک اور افسوسناک حرکت کی،
اس تناظر کے اندر آج کے درس میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ جہاد کے اندر اور دہشت گردی کے اندر زمین و آسمان سے بھی زیادہ فرق ہے۔ الحمدللہ 22 کروڑ پاکستانیوں میں سے کسی ایک شخص نے بھی اس عمل شر کو سراہا نہیں۔ جتنے ہمارے مذہبی، سیاسی اور تجارت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ہر ایک نے اس کی بھرپور مذمت کی ہے۔ احباب گرامی قدر، بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے اسلام کا نور عطا فرمایا ہے۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ۔ اللہ فرماتا تم ہو کہ تم ان سے محبت کرتے ہو لیکن وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ تم ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ اسلام کا شیوا ہے، مسلمان کا ترہ امتیاز ہے کہ مسلمان کسی بھی کتاب کا انکار نہیں کرتا، مسلمان کسی نبی کا انکار نہیں کرتا، بلکہ قرآن مجید نے ہمیں یہ راہ ہمیں سکھائی ہے، ہمیں دکھائی ہے کہ ہم یہ کہیں لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ ہم اللہ کے کسی رسول کے مابین فرق نہیں کرتے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جس طرح ہمارے آقا محترم ہیں اسی طرح عیسیٰ بھی محترم ہے، موسیٰ علیہ السلام بھی محترم ہے۔ جس طرح حضور کی گستاخی واجب القتل جرم ہے، اسی طرح باقی انبیاء کی توہین اور باقی کتابوں کی اہانت بھی اسی طرح واجب القتل جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستانی قوم کو عروج، ترقی عطا فرمائے کہ بڑی خوشی ہوئی کہ پاکستان کے سیالکوٹ کے شہریوں نے $1,00,000 جو کہ پاکستانی تقریباً $2.25 کروڑ بنتے ہیں، انہوں نے مقتول کے ورثاء کو ارسال کیے ہیں اور یہ اعلان کیا ہے کہ تا حیات ہم پوری طرح مقتول کے بچوں کو بھی ہم دیتے رہیں گے جب تک بچے برسر روزگار نہیں ہو جاتے۔ میرا خیال ہے یہاں تک انہوں نے اعلان کیا۔ حضرات گرامی قدر، افسوس اس بات کا ہے کہ دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی اس طرح کا گھنونا اور بہیمانہ جرم سامنے آتا ہے تو لا دین قوتیں، ملحد طاقتیں، اسلام کے دشمن اس کے تانے اور بانے اسلام سے جوڑتے ہیں۔ یعنی کہ کہیں بات ہوتی ہے اس کو کھینچ کے نا وہ مسلمانوں کے ساتھ اس کو جوڑا جاتا ہے اور یہ لیبل لگایا جاتا ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں بھی میڈیا سے ٹچ ہوں، میں نے بڑی غور سے ان لوگوں کو بار بار دیکھا جو 120 بندے گرفتار ہوئے ہیں، یہ 25 یا 30 جتنے بھی ہیں، آپ بھی دیکھ لینا، ان میں سے کسی شخص کی شکل و شباہت دین کے مطابق نہیں، کوئی داڑھی والا نہیں، کوئی پگڑی والا نہیں، اور اللہ کے فضل سے کسی کا بھی تعلق کسی اہل سنت و جماعت کی مذہبی تنظیم سے نہیں، اور یہ اس کا دین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ صرف مسلمانوں پہ یہ بلیم رکھا جاتا ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہیں۔ 2015 کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں کہ لاہور کے اندر عیسائیوں کے ایک اجتماع نے 2 حافظ قرآن زندہ جلا کے راکھ کر دیے تھے۔ نیوزی لینڈ کے اندر 50 مسلمانوں کو مسجد کے اندر گولیاں مار کے چھلنی کر دیا گیا۔ برما کل کا واقعہ ہے، ہزاروں مسلمانوں کو بدھ متوں نے برما کے اندر جلا کے خاکستر کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، الحمدللہ مسلمان دہشت گرد نہیں۔ میں آج اسی بات پہ میں آپ کے سامنے پیغام حق رکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے پارہ نمبر 11 میں سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 تلاوت کی۔ سنیے ذرا، اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنۃ، فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے خرید لیں ان کی جانیں اور ان کے اموال
بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اللہ نے ان کے بدلے انہیں جنت عطا فرما دی۔ اللہ خریدار بنا مومنوں کی جانوں کا، مومنوں کے مالوں کا۔ جو چیز خریدی جاتی ہے وہ اپنی نہیں ہوتی، اور جس چیز کو خریدا جاتا ہے بندہ اس چیز کا محتاج بھی ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کا کرم دیکھیں، کائنات کی ہر چیز اللہ کی ملک ہے۔ یہ جان اللہ نے عطا کی ہے، مال اللہ نے دیے ہیں، اور اللہ کے مقابلے میں ہماری کیا وقت ہے۔ لیکن دیکھو مالک کا کرم، مالک نے جان بھی ہمیں خود عطا کی، مال بھی خود عطا کیے۔ اللہ نے ہمیں خود پیدا کر کے اللہ نے اعلان کیا ہے کہ بے شک اللہ مسلمانوں سے ان کی جانیں اور مال خرید رہا ہے، اور ان کے بدلے ان کو اپنی جنت عطا فرما رہا ہے۔ یہاں تشریف لائیں حضرات گرامی قدر، جو چیز خریدی جاتی ہے وہ بندے کی اپنی نہیں ہوتی، اور بندہ اس کا محتاج بھی ہوتا ہے۔ خالق کائنات نے بندے کو جان بھی خود عطا کی، مال بھی خود عطا فرمائے، پیدا بندے کو خود کر کے اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کر کے جان دے کے مال دے کے خود خریدار بن رہا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ محتاج کسی چیز کا نہیں، لیکن اللہ بندے کی جان کی عزت وحد کرنے کے لیے، پروٹوکول بلند کرنے کے لیے مالک یہ ظاہر کرتا ہے کہ اے میرے بندے، میری جنت کی وہ میرے ہاں وقت نہیں جو وقت تیری جان کی میرے دربار میں ہے۔ اللہ نے ہم سے ہماری جانیں خریدی، مال خریدے، اور کتنا خوش نصیب وہ آدمی ہے کہ جس کو اللہ جس کا خریدار بن گیا ہے۔ اللہ اکبر! کیا کسی نے خوب کہا تھا کہ واہ واہ، اس نے کہا تھا کہ ہزاروں تڑپتے رہ گئے گلزار میں رقیب تیرے، یعنی اللہ تعالیٰ خود جو ہے خریدار بنا ہے۔ اللہ نے جان بھی بندے کو عطا کی، اور خود خریدار بن کے اللہ تعالیٰ مومن کو یہ شان عطا کرتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں مومن کی جان کا خریدار ہوں، تو اللہ نے اپنی جنت عطا کر دی۔ بندہ مومن نے اپنی جان اللہ کے سپرد کی، جنت کا سودا کیا، اور سودا کروایا کس نے ہے؟ یہ تاجدار مدینہ نے سودا کروایا ہے۔ جو بندہ سودا کرواتا ہے وہ قیمت کو بھی جانتا ہے، چیز کو بھی جانتا ہے۔ سودا کروانے والے کون ہیں؟ حضور ہیں۔ اب کوئی بندہ یہ کہے کہ یا رسول اللہ تم سودا کرواتے ہو، جنت دیکھی ہے، ہماری جانیں تو ہم سے لے رہے ہو جنت کے بدلے؟ تو مالک کے حبیب نے جواب دیا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں معراج کی رات جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں۔ حضور سودا کرواتے ہیں جنت کا اپنے غلاموں کی جانوں کے عوض۔ یہ حضور کا صدقہ ہے۔ ایک صحابی رسول ہے جو کہ بدر کے موقع پہ یا احد کا موقع تھا، وہ کھجوریں کھا رہے تھے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بڑھو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین سے بھی زیادہ ہے۔ عرض کی آقا واقعی؟ فرمایا ہاں۔ انہوں نے کھجوریں وہیں پھینکی، دوڑ کے میدان جنگ میں گئے، 1 منٹ سے بھی پہلے شہید ہوئے اور جنت الفردوس میں پہنچ گئے۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو سودا کروایا ہے یہ کیا ہے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ۔ مسلمان اپنی جانوں کو اللہ سے سودا کر کے کیا کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، مقاتلہ کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں۔ فیقتلون، یہ قتل بھی کرتے ہیں، ویقتلون، اور خود قتل بھی ہو جاتے ہیں۔ کبھی غالب آتے ہیں، کبھی مغلوب، کبھی کافروں کو واصل نار کرتے ہیں، کبھی خود جنت میں پہنچ جاتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا وعدن علیہ حقا، یہ اللہ کی ذات پہ یہ پکا وعدہ ہے۔ وعدہ کہاں کہاں ذکر ہے؟ فی التورات، تورات میں، والانجیل، اور انجیل میں، والقرآن، اور قرآن میں۔ یہودی عیسائی سراسر جھوٹا بلیم لگاتے ہمارے اوپر کہ مسلمان دہشت گرد ہیں، یہ جہاد کی بات کرتے ہیں، یہ لڑاکے ہیں، لڑتے ہیں، خون ریزی کرتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم میں قربان جاؤں، اللہ نے جہاد کا آرڈر انجیل میں بھی دے رکھا ہے۔ جہاد کا حکم تورات میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے۔ قرآن کریم کوئی نئی بات نہیں تعلیم کرتا۔ جن باتوں کا ذکر انجیل نے کیا، جن باتوں کا ذکر تورات میں کیا ہے، انہی باتوں کی تصدیق قرآن کرتا ہے۔ روح دل کے ہم روح میں اتر گئے ہوتے، تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح۔
قرآن کو پڑھا ہی نہیں غیر مسلموں نے، ورنہ جن لوگوں نے انصاف سے کام لیا ہے، جب حضرت جعفر طیار گئے حبشہ کے اندر، وہاں کا بادشاہ تھا نجاشی کے کان بھرے گئے ابو سفیان وغیرہ نے، یہ تمہارے دین کے بڑے خلاف ہیں، یہ مسلمان عیسیٰ کے بڑے خلاف ہیں، مریم کو نہیں مانتے۔ نجاشی نے حضرت جعفر طیار کو بلایا، میں قربان جاؤں قرآن پڑھنے والا علی کا بھائی ہو۔ جعفر طیار کون ہے؟ ایک دن حضور بیٹھے تھے کہ اچانک اوپر سے آواز آئی، آواز تو نہ آئی تو سرکار نے اوپر کہا وعلیکم السلام۔ صحابہ نے پوچھا حضور کس کے سلام کا جواب آپ نے دیا اوپر منہ کر کے؟ فرمایا کہ میرا جعفر ابھی فرشتوں کے ساتھ اڑتا ہوا یہاں سے گزرا ہے، اس نے مجھے سلام کیا، میں نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ جعفر طیار عرض کرتے ہیں آقا جنگ موتا میں میرے دونوں بازو کٹ گئے تھے، میں نے بازو قربان کیے دین کی خاطر، اللہ نے شہید ہونے کے بعد مجھے 2 پار عطا کر دیے ہیں، اب میرا جہاں جی کرتا ہے میں فرشتوں کے ساتھ اڑتا پھرتا ہوں، جنت میں بھی اور دنیا میں بھی۔ تو ان کا لقب جعفر طیار ہے، طیار کا معنی اڑنے والا۔ وہابی بھی مانتے ہیں طیار، اب دیوبندی بھی مانتے ہیں طیار۔ انہیں پوچھو خدا کے بندو طیار کا لقب انہیں ملا کب تھا؟ طیار کا لقب میرے آقا نے ان کے شہید ہونے کے بعد انہیں عطا کیا تھا، پتہ چلا اللہ نے محمد عربی کو علم غیب کا نور عطا فرمایا ہوا تھا۔ جعفر طیار نے جب پڑھا نا سورہ طٰہٰ کی جب آیتیں پڑھی، وہ جو نجاشی تھا حبشہ کا بادشاہ، اس نے زمین سے تنکا اٹھایا اور کہنے لگا قرآن نے تو انجیل میں ایک تنکے کے برابر بھی فرق نہیں کیا۔ اس نے اپنی بادشاہی سمیت بادشاہ ہونے کے باوجود اس نے حضور کا کلمہ پڑھا اور حضور کی غلامی میں آ جاتا ہے۔ یعنی عیسائی اگر نہ غور کریں اپنی کتاب تورات پہ، انجیل پہ، یہودی نہ غور کریں تو ان کی اپنی بد نصیبی ہے، ورنہ اسلام پہ کوئی اعتراض نہیں بنتا۔ جس چیز کا حکم انجیل نے دیا اسی چیز کا حکم قرآن نے دیا۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، اللہ فرماتا ہے مسلمانوں خوشیاں مناؤ کہ تم اللہ کے ساتھ سودا کر رہے ہو، اللہ تمہاری جانوں کا خریدار ہے اور اللہ تم سے سودا فرما رہا ہے۔ فرمایا کہ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے؟ ایک بندے نے عرض کیا علمنی عملا انال بہ ثواب المجاہدین فی سبیل اللہ، آقا مجھے بتائیں کوئی ایسا عمل کہ میں وہ کروں اور میں ثواب شہیدوں کا پاؤں، مجاہدین کا ثواب پاؤں۔ تو سرکار نے فرمایا حل تستطیع ان تصلی فلا تفطر، فرمایا کیا تم ایسی نماز شروع کر سکتے ہو کہ ساری زندگی نماز نہ ٹوٹے؟ اس نے کہا انا اضعف من ذالک، آقا میں ایسا نہیں کر سکتا۔ کون ہے ایسا بندہ کہ جو 60 سال عمر پائے اور 60 سال نماز نہ ٹوٹے، اس کی نماز قضا ہی نہ ہو، نماز کے بغیر ایک لمحہ نہ گزرے؟ عرض کی آقا میں ایسا نہیں کر سکتا۔ پھر سرکار نے فرمایا تستطیع ان تصوم فلا تفطر، کیا تم ایسا کر سکتے ہو کہ ایسا روزہ رکھو کہ ساری زندگی روزہ ٹوٹا ہی نہ؟ انا اضعف من ذالک، آقا میں ایسا بھی نہیں کر سکتا۔ تو سرکار نے فرمایا فوالذی نفسی بیدہ لو استطعت ذالک ما وجدت ثواب المجاہدین فی سبیل اللہ، فرمایا اگر تم ایسی نماز شروع کرتے کہ 80 سال نماز نہ ٹوٹتی، ایسا روزہ رکھ لیتے کہ 70 سال روزہ نہ ٹوٹتا، اگر تم ایسا کر بھی سکتے تو سرکار فرماتا ہے قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میں محمد کی جان ہے، تم پھر بھی مجاہد کا ثواب کبھی بھی حاصل نہ کر سکتے۔ اتنا اجر ہے مجاہد کا، شہید کا۔ شہید دنیا سے جب جاتا ہے تو اس کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہ پہلے معاف فرما دیتا ہے۔ شہید کو دنیا پہ لیٹے لیٹے اس کے محلات کی جنت میں زیارت کروا دی جاتی ہے، اور شہید کو اللہ تبارک و تعالیٰ 70 حوروں کے ساتھ اس کا نکاح فرماتا ہے، اور سرکار فرماتے ہیں کہ ایسے بندے اس کے خاندان کے جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوگا، 70 لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی وہ شفاعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ 70 جہنمیوں کو ان کے خاندان کے اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ سے بری کر دے گا، جنت کے باغوں کو وارث بنا دے گا۔